بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بنگلے میں واقعی کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ایسے کوئی آثار نظر آئے تھے جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کوئی آیا ہوگا۔ دیش مکھ کا یہاں اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے اس شخص کے سینے پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مہاراج، وہ جب بھی آتے ہیں یہیں آتے ہیں، لیکن آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ شخص خوف زدہ لہجے میں بولا۔ میں جواب دینے کی بجائے چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر اسے گونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ابھی اس کی دھنائی کر رہا تھا کہ بملا دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ وجدان بھاگو، وہ لوگ نکل گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخی۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ کہاں نکل گئے؟ یہ بنگلہ تو خالی پڑا ہے، میں نے کہا۔ وہ سامنے والی سڑک سے آئے تھے۔ بملا اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ بنگلے کے سامنے ہماری کار دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی۔ میں اپنی کار سے اتر کر باہر کھڑی تھی۔ دیش مکھ کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا جسے تم نے المورا کے ریسٹورنٹ میں دیکھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے چیخ کر کچھ کہا اور دیش مکھ نے گاڑی تیزی سے واپس گھما لی۔ جلدی چلو، وہ کہیں دور نکل جائیں گے۔ میں نے اس شخص کو ایک زوردار دھکے سے پیچھے گرا دیا اور بملا کے ساتھ باہر کی طرف دوڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ڈیش بورڈ کے اوپر ڈال دیا اور انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی دوران بملا بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور اگلے موڑ پر اسے بملا کی بتائی ہوئی سمت میں موڑ دیا۔ المورا والے بنگلے میں نے سرخ رنگ کی کار دیکھی تھی اور دیش مکھ اسی کار پر وہاں سے فرار ہوا تھا اور وہ ہم سے 2 گھنٹے پہلے المورا سے نکلا تھا اور تقریباً 3 گھنٹے بعد یہاں پہنچا تھا اور بنگلے کے سامنے ہماری کار دیکھ کر فرار ہو گیا تھا۔ میں جگہ جگہ گاڑی روک کر دیش مکھ کی سرخ کار کے بارے میں پوچھتا رہا اور بالآخر ہم شہر سے نکل کر کاٹھ گودام کی طرف جانے والی شاہراہ پر نکل آئے۔ کاٹھ گودام نیپال کی سرحد کی طرف ایک بڑا قصبہ تھا۔ وہاں سے ایک سڑک نیپال کی سرحد کی طرف اور ایک سڑک رامپور اور بریلی وغیرہ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس پختہ شاہراہ پر آتے ہی میں کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ نینی تال پہنچتے ہی میں نے کار کی ٹینکی فل کروا لی تھی اور اب مجھے پیٹرول کی بھی فکر نہیں تھی۔ اس شاہراہ پر تقریباً 20 میل کا فاصلہ طے ہو چکا تھا اور پھر مجھے دیش مکھ کی کار نظر آ گئی۔ وہ سرخ کار ایک موڑ کاٹ کر پہاڑی کے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ راستہ اگرچہ انتہائی خطرناک تھا، جگہ جگہ اندھے موڑ تھے، مگر میں ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ سرخ کار ایک بار پھر نظر آ گئی۔ فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا اور پھر یہ فاصلہ 50 گز کے قریب رہ گیا اور اس وقت میں نے پران کو کار کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا پستول شعلے اگلنے لگا۔ پہلی گولی میرے اور بملا کے درمیان ونڈ سکرین پر سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ بملا چیختی ہوئی نیچے جھک گئی۔ دوسری گولی نے بھی بملا کے سامنے ونڈ سکرین میں سوراخ کیا تھا۔ اگر بملا سیٹ پر نہ جھکی ہوتی تو یہ گولی ونڈ شیلڈ میں سوراخ کرنے کے بعد بملا کی پیشانی میں بھی سوراخ کر دیتی۔ سڑک کے ایک طرف عمودی چٹانیں تھی اور دوسری طرف ڈھلان تھی۔ یہ ڈھلان اگرچہ زیادہ خطرناک نہیں تھی، لیکن نیچے بہت دور پھیلی ہوئی وادی تک چلی گئی تھی۔ ایک اور گولی کار کے فینڈر پر لگی۔ میں نے پرواہ کیے بغیر ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور کار لہرا گئی۔ اس مرتبہ گولی اگلے ٹائر پر لگی تھی اور ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ کار بری طرح لہرا گئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ سڑک سے ہٹ کر ڈھلان پر اترنے لگی۔ ڈھلان 45 یا 50 کے زاویے پر نشیب میں میلوں دور تک چلی گئی تھی۔ ڈھلان پر اترتے ہی کار کی رفتار بھی ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ ایک دم بریک لگانے سے کار کے الٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ بملا بری طرح چیخ رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ بریک لگاتے ہوئے کار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بالآخر تقریباً 200 گز نیچے آ کر میں کار کو جھاڑیوں میں روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اترو، جلدی کرو، میں چیخا۔ بملا نے دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ میں نے ہینڈ بریک بھی لگا دی اور کار کا دروازہ کھول کر آہستگی سے نیچے اتر آیا۔ میرا خیال تھا کہ کار پھر ڈھلان پر لڑکنے لگے گی مگر اس کے پہیے جھاڑیوں میں پھنس گئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سرخ کار بہت دور چٹان کے ساتھ ساتھ سڑک پر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھر وہ ایک موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں گہرا سانس لے کر بملا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو رہا تھا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اس کا کندھا تھپتھپانے لگا اور پھر اسے الگ ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ صورتحال نہایت
نہایت تشویشناک تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ڈھلان زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ اگر ڈھلان عمودی ہوتی تو کار کے پرخچے اڑ جاتے اور ہمارا بھی خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ کار میں اسٹیپنی نہیں تھی، ہوتی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کار کو اس چڑھائی پر ڈرائیو کرتے ہوئے تقریباً 200 گز اوپر لے جانا ممکن نہیں تھا۔ کار کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ میں نے تھیلا اور کمبل نکال لیے اور پھر ہم دونوں چڑھائی چڑھنے لگے۔ مجھے دیش مکھ کے نکل جانے کا بہت افسوس تھا۔ شوبھا بھی اس کے ساتھ تھی۔ المورا والے بنگلے تک تو میں نے خود دیکھا تھا کہ اسے بے ہوش رکھا گیا تھا، وہ اب بھی بے ہوش ہوگی، لیکن کس حال میں۔ کاش میں دیش مکھ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ پتھریلی چڑھائی پر چڑھنا خاصا دشوار کام تھا۔ بملا ہانپ رہی تھی، اس کا پیر بار بار رپٹ جاتا۔ میں نے تھیلا بھی کندھے سے لٹکایا ہوا تھا اور دونوں کمبل بھی اٹھا رکھے تھے۔ ایک ہاتھ سے بملا کا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں سڑک پر پہنچ سکے تھے۔ بملا ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں بھی اسی کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو جاڑیوں میں پھنسی ہوئی وہ کار ایک چھوٹے سے کھلونے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہم سارا دن یہیں بیٹھے رہیں گے اس ویرانے میں؟ بملا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پختہ اور بڑی سڑک ہے، یہاں بسوں کی آمد و رفت بھی ضرور ہوگی۔ میں نے سڑک پر دونوں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں انتظار تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی نہ کوئی بس یا کوئی اور گاڑی یہاں سے ضرور گزرے گی۔ اور پھر ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 20-25 منٹ بعد فضا میں موٹر کے انجن کی گرر گرر کی آواز سنائی دینے لگی اور تھوڑی دیر بعد ہی نینی تال کی طرف سے آنے والی ایک بس پہاڑی کا موڑ گھوم کر سامنے آ گئی۔ میں سڑک کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ بس مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ یہ بس کاٹھ گودام جا رہی تھی اور اس میں کئی سیٹیں خالی تھیں۔ ہم بس میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور اور بس کے کئی مسافروں نے نشیب میں ہماری کار کو دیکھ لیا تھا۔ کنڈکٹر نے اس حوالے سے پوچھا بھی تھا۔ ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ کار سنبھلی نہیں اور ڈھلان پر اترتی چلی گئی۔ بڑی مشکل سے دور جا کر اسے روکنے میں کامیاب ہو سکا۔ کار سے تو اب ہاتھ دھونے ہی پڑے ہیں۔ شکر ہے ہماری جانیں بچ گئیں۔ میں نے کاٹھ گودام کے ٹکٹ لے لیے۔ ہمارے ساتھ والی سیٹ پر ایک لمبا تڑنگا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ سانولی رنگت اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ وہ خاصا اسمارٹ اور خوب رو آدمی تھا۔ اس نے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کا تعلق پولیس یا کسی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ وہ مشتبہ نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی بملا کی طرف، اور پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دی۔ وہ جس طرح مجھ سے سوالات کر رہا تھا، اس سے میرے اس شک کو تقویت مل رہی تھی کہ اس کا تعلق پولیس ہی سے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بملا میری پتنی ہے۔ اپنا نام میں نے ہمت سنگھ ہی بتایا تھا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ ہماری شادی چند مہینے پہلے ہوئی تھی اور ہم 3 ہفتے پہلے سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے کہ آج یہ حادثہ پیش آ گیا۔ لیکن میرا خیال ہے میری باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ کرید کر پوچھتا رہا اور میں مناسب جواب دیتا رہا۔ بس پہاڑوں میں آباد مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رکتی ہوئی کاٹھ گودام پہنچ گئی۔ میں بس سے اتر کر بملا کے ساتھ ایک طرف چل پڑا۔ میں جگہ جگہ لوگوں سے سرخ کار کے بارے میں بھی پوچھتا رہا اور بالآخر ایک پیٹرول پمپ سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ سرخ رنگ کی وہ کار جس میں پچھلی سیٹ پر ایک بیمار عورت بھی پڑی تھی، نیپال کی سرحد پر واقع تنک پور نامی گاؤں کی طرف گئی ہے۔ میں نے دیش مکھ اور شوبھا کے حلیے بتائے تو پیٹرول پمپ کے سروس بوائے نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کار میں اس نے پیٹرول بھرا تھا۔ تنک پور یہاں سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن نیپال کی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تنک پور ایک چھوٹی بستی تھی۔ کاٹھ گودام سے تنک پور کے لیے صرف 2 بسیں چلتی تھیں، ایک صبح 8 بجے اور دوسری دوپہر 2 بجے۔ دوسری بس آدھا گھنٹہ پہلے نکل چکی تھی۔ اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ ہمیں اس سڑک پر لفٹ ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور ایک رہائشی ہوٹل میں آ گئے۔ نہایت گھٹیا ہوٹل تھا۔ کمرے مرغی کے ڈربوں کی طرح چھوٹے تھے۔ سنگل بیڈ کے کمرے کا کرایہ بھی ڈبل بیڈ کے برابر وصول کیا گیا۔ بہرحال ہماری مجبوری تھی، ہمیں آج کا دن اور رات گزارنی تھی۔ یہاں بھی میں نے بملا کو اپنی پتنی ہی بتلایا تھا۔ بملا کمرے میں داخل ہوتے ہی بستر پر گر گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ایک چھوٹی تپائی اور 2 کرسیاں بھی تھیں۔ میں نے تھیلا اور کمبل ایک کرسی پر رکھ دیے اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بملا سو چکی تھی۔ میں بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کرسیوں اور بیڈ کے درمیان فرش پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں کمبل بچھا کر سو جاتا۔ یوں بھی فرش اتنا گندا تھا کہ کمبل بچھانے کو بھی دل نہیں
نہیں چاہتا تھا۔ نیند بڑی شدت سے آ رہی تھی، میرے لیے کرسی پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر میں کرسی سے اٹھ کر بملا کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور آنکھیں بند کرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ دروازہ دڑ دڑائے جانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھ کر ٹٹولتے ہوئے پہلے بجلی کا سوئچ آن کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی دوران دروازہ ایک بار پھر دڑدڑایا گیا تھا۔ میں نے اوپر کی کنڈی گرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہوٹل کے بہرے کو دیکھ کر میرا دماغ بنا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیوں اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ سرکار 2 گھنٹوں میں 6 بار دروازہ بجایا ہوں، ویٹر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ بولا، ایک بار اور کوشش کرو، پھر پولیس کو بلا لو سرکار۔ ادھر لوگ آتا ہے، نشہ کر کے سوتا ہے تو پھر اس کا لاش اٹھانا پڑتا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 8 بجا ہے نا سرکار، بہرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں، سیٹھ کو بولو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور باتھ روم کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ وہ ادھر آخر میں، ویٹر نے راہداری میں ایک طرف اشارہ کر دیا۔ اچانک ایک آہٹ سن کر میں چونک گیا، یوں لگا جیسے سامنے کی راہداری میں کوئی چیز گری ہو۔ میں نے اٹھ کر آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ راہداری میں بائیں طرف مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور دائیں طرف جس طرف باتھ روم تھا ایک گملہ الٹا ہوا تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی انسانی ہیولا بڑی تیزی سے باتھ روم میں گھسا ہو سکتا ہے وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا کوئی ایسا شخص ہو جسے اس وقت باتھ روم میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو اور راہداری میں رکھا ہوا گملہ اس کے پیر کی ٹھوکر سے گر گیا ہو۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بھیڑ دیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس قسم کے چھوٹے ہوٹلوں میں چوری کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ 1 منٹ بعد میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ایک سایہ باتھ روم کے قریب راہداری میں دائیں طرف مڑتا نظر آیا۔ اس طرف بھی چند کمرے تھے۔ میرے شک کو تقویت مل رہی تھی۔ کسی جگہ کسی گڑبڑ کے آثار نظر آئیں اور میں خاموش بیٹھا رہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ بند کر کے آہستگی سے باہر سے کنڈا لگا دیا اور دبے قدموں باتھ روم کی طرف چلنے لگا۔ راہداری کے موڑ پر پہنچ کر میں رکا اور جھانک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس راہداری میں بھی کمرے تھے اور ایک سائے کو میں نے دوسرے کمرے کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن میری چھٹی حس مسلسل مجھے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اتفاق سے اس وقت ہوٹل کا کوئی مہمان اپنے کمرے سے نکل آئے تو مجھے یہاں کھڑے دیکھ کر کیا سوچے گا؟ ہو سکتا ہے وہ چور چور کا شور مچاتے ہوئے مجھ سے لپٹ جائے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کمرے سے اٹھا پٹخ اور گھراہٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ صورتحال کا اندازہ لگانے میں مجھے دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بڑا ہوا تھا۔ میں نے جھرری سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اندر سے کوئی شخص دھڑ سے دروازے سے ٹکرایا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر سے مار پیٹ اور گھراہٹوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر بڑا سنسنی خیز اور خوفناک تھا۔ 2 آدمی جن کے چہروں پر نقاب لگے ہوئے تھے ایک آدمی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پٹنے والے اس آدمی کو دیکھ کر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ وہی لمبا تڑنگا آدمی تھا جس پر مجھے پولیس والا ہونے کا شبہ تھا۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھا، ایک نقاب پوش کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ بار بار حملے کر رہا تھا۔ سلیپنگ سوٹ والا دراز قامت آدمی نہ صرف دوسرے نقاب پوش سے نمٹ رہا تھا بلکہ خنجر کے حملوں سے بھی بچ رہا تھا۔ لمبے قد والے پر اگرچہ مجھے شبہ تھا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے، لیکن اس سے مجھے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور اس وقت وہ جس خطرناک صورتحال سے دوچار تھا میری ہمدردی کا مستحق تھا۔ خنجر والے نقاب پوش نے ایک بار پھر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ میں نے لپک کر اسے گرفت میں لے لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر ہی اٹھا رہ گیا۔ میں نے اسے گھما کر چھوڑ دیا۔ وہ کرسی سے گر کر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ کرسی کی پشت اور سیٹ کے درمیانی خلا میں چلا گیا۔ میں نے اس کا وہ بازو پکڑ لیا اور زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ اس طرح جھٹکے لگنے سے اس کا چہرہ بار بار کرسی سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو کو موڑا تو خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ میں خنجر اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، اس شخص نے الٹے ہاتھ سے زوردار گھونسا میری گردن پر رسید کر دیا۔ میرے منہ سے کراہ سی نکل گئی اور میں مزید نیچے جھکتا چلا گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ میری گرفت
سے چھوٹ گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو اس شخص نے میری گردن سے ذرا نیچے شولڈر بلیڈ کے درمیان ریڑھ کی ہڈی پر ایک اور زوردار گھونسا جڑ دیا۔ یہ ضرب ہتھوڑے کی طرح وزنی تھی، لیکن میں اس بار کو برداشت کر گیا اور بڑی تیزی سے پلٹ کر اپنے حریف پر حملہ آور ہوا اور اسے گھونسے مارتا ہوا دوسری دیوار تک لے گیا، اور پھر اسی لمحے کمرہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میرا حریف بھی ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، سلیپنگ سوٹ والے لمبے تڑنگے آدمی کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کا نقاب پوش حریف لڑکھڑاتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سینے پر عین دل کے مقام سے شرٹ پر خون کا دھبا نمودار ہو کر پھیلتا چلا گیا تھا۔ میرے حریف نے یہ صورتحال دیکھی تو باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا دروازے سے باہر راہداری میں گرا۔ سلیپنگ سوٹ والا بھی چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر آ گیا اور نقاب پوش پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ہمت سنگھ، چھوڑ دو اسے، اب یہ کہیں نہیں جائے گا، سلیپنگ سوٹ والے نے کہا اور پھر نقاب پوش کو مخاطب کرتے ہوئے گرایا، اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ میں اس نقاب پوش کو چھوڑ کر الگ ہٹ گیا اور پھر اسی وقت دھڑا دھڑ مختلف کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ پورے ہوٹل میں شور سا مچ گیا، لوگ اس راہداری میں جمع ہونے لگے۔ ہوٹل کا مینیجر بھی آنکھیں ملتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا، یہ گولی کیسے چلی تھی؟ اور وہ آگے بڑھا تو صورتحال دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ پولیس کو فون کرو، مینیجر کہنا، یہاں ایک قتل ہو گیا ہے۔ فوراً پہنچے، سلیپنگ سوٹ والے نے کہا۔ قتل؟ مینیجر ہکلا گیا۔ کون قتل ہوا؟ لاش کہاں ہے؟ لاش کمرے میں ہے، تم جا کر پولیس کو فون کر دو، اس شخص نے کہا۔ مینیجر واپس بھاگ گیا۔ قتل کا سن کر وہاں جمع ہونے والے لوگ بھی اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے۔ سلیپنگ سوٹ والے نے نقاب پوش کی تلاشی لی اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ ہمت سنگھ، اس کا نقاب اتار دو اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، وہ شخص بولا۔ میں نے ایک ادنا غلام کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے چہرے پر وہ نقاب دراصل ایک موزہ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے موزہ اس کے سر پر سے کھینچ لیا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، سلیپنگ سوٹ والے نے اسے زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اور وہ چیختا ہوا دیوار کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمت سنگھ، سلیپنگ سوٹ والا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر تم بر وقت یہاں نہ پہنچ جاتے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بس میں سفر کر چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری پتنی نے تمہیں کئی بار اس نام سے مخاطب کیا تھا، یہ نام میرے لیے غیر معمولی تھا اس لیے مجھے یاد رہا۔ ویسے تمہاری پتنی وہ کمرے میں ہے اور میں نے دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا تھا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ گولی کی آواز اور شور اس نے بھی سنا ہوگا، وہ ضرور پریشان ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے کہا۔ میں اس معاملے سے نمٹ کر تم سے ملوں گا، ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری میں اب بھی کئی لوگ جمع تھے۔ ایک دو آدمیوں نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اس معاملے سے نمٹ کر بعد میں مجھ سے ملاقات کرے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ پولیس اسے قتل کے الزام میں دھر لے گی اور اس کے بعد شاید وہ اپنے وکیل سے بھی ملاقات کر سکے گا۔ تو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر بملا جاگ رہی تھی اور خاصی پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر میری طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ فائر کی آواز کیسی تھی اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ دو نقاب پوشوں نے اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جس پر ہمیں بھی شبہ تھا، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ بملا اچھل پڑی۔ اس ہوٹل میں وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، میں نے کہا۔ ہم تو 3 بجے اپنے کمرے میں بند ہو کر سو گئے تھے اور رات 8 بجے بہرے نے ہمیں جگایا تھا، پھر ہم باہر چلے گئے تھے۔ اسے اس ریسٹورنٹ میں بھی دیکھا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا اور پھر اس ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر بھی۔ اگر ہم 5 گھنٹے سو کر وقت ضائع نہ کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بہرحال میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر اس واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بملا میرے خاموش ہونے پر بولی۔ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا کسی معاملے میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک خطرناک صورتحال دیکھ کر اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکا۔ ہماری باتیں جاری تھی، ہوٹل میں لوگوں کے آنے جانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پولیس آ گئی۔ میں بھی بملا کو دروازہ اندر سے بند کر لینے
کی ہدایت دیتا ہوا کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف چل دیا۔ نصف درجن مسلح پولیس والے تھے جنہوں نے لوگوں کو دور ہٹا دیا تھا۔ مجھے بھی روک لیا گیا لیکن سلیپنگ سوٹ والے نے مجھے دیکھ کر آگے بلا لیا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر پولیس انسپیکٹر کو دے دیا۔ انسپیکٹر نے کارڈ دیکھا اور کھٹ سے سلوٹ جاڑ دیا۔ اس کے ماتحتوں نے بھی ایڑیاں بجا دی اور رائفلیں جھکا لی۔ میرا خیال تھا کہ پولیس آتے ہی اسے ہتھ کڑی پہنا دے گی لیکن پولیس والے تو اسے سلیوٹ کر رہے تھے۔ ہمت سنگھ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنے کمرے میں چلو، میں فارغ ہو کر وہیں آتا ہوں، پھر آرام سے بات کریں گے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے گواہی وغیرہ کے لیے روکا جائے گا، میرا بیان لیا جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پولیس والے اپنی کارروائی مکمل کر کے لاش اٹھا کر لے گئے۔ پکڑے جانے والے نقاب پوش کو بھی پولیس ہتھ کڑی لگا کر لے گئی تھی۔ اس وقت 4 بج چکے تھے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اخلاقاً اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ بملا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سمٹ گئی۔ اس نے کمبل اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس شخص کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کر دی۔ اس کے بارے میں میرا کم از کم یہ شبہ درست نکلا تھا کہ اس کا تعلق خفیہ پولیس سے تھا، لیکن دوسرے شبہات غلط ثابت ہوئے کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ CBI کا افیسر اعظم خان تھا۔ اس کا عہدہ اگرچہ انسپیکٹر تھا لیکن افیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز ہونے کی وجہ سے اسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا کارڈ دیکھ کر اس کا ہم رتبہ انسپیکٹر اسے سلیوٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اعظم خان ہمارے کمرے میں آنے سے پہلے مینیجر کو چائے کے لیے کہہ کر آیا تھا، چنانچہ 15-20 منٹ بعد چائے بھی آ گئی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انسپیکٹر اعظم خان کی کہانی بڑی دلچسپ تھی۔ وہ 20 سال کی عمر میں کانسٹیبل کی حیثیت سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا، ساتھ ہی اس نے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور پرائیویٹ امتحان دے کر تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھتا رہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔